الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ مولانا۔ ابھی شروع میں تمہیدی باتیں چل رہی ہیں، ابھی تفسیر شروع نہیں ہوئی، اور آج آخری بیٹھک بھی ہے کیونکہ پھر رمضان میں آنا نہیں ہوگا، LGN یہاں نہیں ہے، بہت دور ہے، تو رمضان کے بعد پھر شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو ایک تمہید ہے کہ کل کے آپ تھکے بھی ہوئے ہیں، حضرت مولانا کا کل بیان تھا، مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم، تو روز روز آپ کہاں تک سنیں گے، کہتے سنتے سنتے سن ہو جاتے ہیں، پھر سنی نہیں سن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زر غباً تزدد حباً، کہ کبھی کبھی ناغا کر کے ملاقات کیا کرو، محبت بڑھتی ہے، روز تقریر ہوگی تو کون بیٹھے گا پھر؟ تو خیر، شب برات جمعرات کو گزری، اور اب پتہ نہیں ہم میں سے کس کا ٹکٹ کٹ گیا۔ ویسے تو تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلی بات تو شب برات کو براعت ہے، اس کو برات کر دیا، تو برات جو دولہا بنتا نا، تو اسی لیے قبرستانوں میں دیکھیے انڈیا پاکستان میں کیا حال ہوتا ہے، براتی ہوتی ہے وہاں، تو اس لیے بھائی وہ حمزہ نہ کاٹیں، اس لیے گڑبڑ ہو جاتا۔ براعت ہے، برات نہیں ہے وہ۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو اللہ نے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے حدیث کہ قبیلے بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے بہانے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کس کی مغفرت ہوئی، اور مغفرت ہوئی بھی تو پروانہ کس کا کٹ گیا کہ سل جانا ہے، کیونکہ 4 باتیں ہوتی ہیں نا اس رات میں۔ ایک تو یہ کہ کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، جو بچے آنے والے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ 2 دن پہلے نیپرویل میں ایک دوست رہتے ہیں، انہوں نے فوٹو بھیجے 2 بچوں کے، 4.5 مہینے پیٹ میں رہے، اس کے بعد تکلیف شروع ہوئی اور ناقابل برداشت تکلیف تھی، تو اس لیے ڈاکٹروں نے دونوں بچوں کو کہا نکالنا ضروری ہے ورنہ پھر زچہ نہیں بچے گی، زچہ اور بچہ سبھی غائب ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپریشن کر کے نکالا، دونوں کی تصویر بھیجا کہ مولانا سانس تو ابھی چل رہی ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی کہیں ایسے نہ دفن کر دینا، کہیں وہی دل موعودۃ سئلت میں آ جاؤ گے، پھر زندہ دفن کیا۔ کہنے لگے وہ تو ناک وغیرہ بھی بنی نہیں، سانس لینے کا نظام اس کا خود کا اپنا مستقل ہے نہیں، تو اس لیے اب تو وہ ماں سے جیسے جدا کیے جائیں گے تو اس کے بعد انتقال ہو جائے گا، تو میں نے کہا اس کو کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پچھلی شب برات میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ 2 بچے ایک ماں کے پیٹ میں آئیں گے، لیکن آگے زندگی ان کی نہیں ہے، اس لیے یہ واقعہ ہوا۔ لیکن یہ کہ اتنی مختصر سی زندگی، اور آج ہی اتفاق سے مشکات شریف میں حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کو کہ جس کے 2 بچے پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائیں۔ آپ جب لڑکے کی دعا پڑھتے ہیں جنازے کی تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، فرطا کا لفظ ہے کہ آگے پہنچا ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کے ایک ہی بچہ مرا ہو، فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری، اور پھر اپنے بارے میں سوچا تو میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، پھر میرا یا جس کی اولاد نہ ہو اس کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا تو میں ہوں گا، میں شفاعت کروں گا۔ تو اب دیکھیے صدمہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہے اور رہنے کے بعد بچہ گود میں بھی نہیں آ سکا، کلکاری بھی نہیں بھر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کا اجر اللہ نے کتنا رکھا ہے
یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا بعد میں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو جانے والے ہیں ان کی بھی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال نامہ، وہ اعمال جو ہیں سال بھر کے، وہ پورے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اور تیسرے روزیاں، حاجتیں، ضرورتیں سب نازل کی جاتی ہیں۔ Assalamu alaikum. Sorry to disturb the program. There are a couple of cars totally parked wrong. One is Toyota Highlander DE 78455, white Toyota Highlander. That needs to be removed right away. آپ کی ٹوٹا ہائلینڈر آپ ہی کی وہ بالکل ڈرائیوے میں پارک ہوئی ہے. Another one is MMAAZ Infinity SS2. Infinity, yeah. Infinity or Acura, what is it? The park in the driveway. Can you pull your car to this side, please? Move up a little bit more, front, and pull to the right. It's touching the boundary for the other people. Jazakallah. تو یہ شبیں ابھی پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں اور کتنا وقفہ ابھی اور دنیا میں ہم کو رہنا ہے اور کتنی راتیں گزریں گی. تو اس لیے جب تک یہ رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے، آدمی کچھ کر گزرے، کچھ کر لے اپنے لیے. بعد میں جب عمر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو قرآن میں ہے اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وقت موعود، وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ملکہ الزبیتھ انگلینڈ کی، تو ان کا جب انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگی کہ کتنی بھی کوئی دولت لے لے چند سیکنڈ ہی زندگی دلا دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. رستم کی ایک ڈائری ہے، میں پڑھ رہا تھا. رستم کہ جس کا نام اگر لے لیا جائے تیرے پیچھے آ رہا ہے تو ٹانگیں اس کی آدمی کے کانپنے لگیں گی، کانپی ٹانگیں ہو جائیں گی، ٹانگیں کانپنے لگیں گی، وہ خود ہی لڑکھڑا کے گر جائے گا کہ رستم آ رہا، اس کا نام ایسا. اس کے انتقال کا وقت کا لکھا ہے کہ اس کو لگی پیاس. اب وہ لکھ رہا ہے کہ میں چارپائی پہ ہوں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو چارپائی سے نیچے گرایا اور سامنے سراہی میں پانی رکھا ہوا ہے. آگے نہیں لکھا ہے کیا ہوا، پانی ملا نہیں ملا، ملتا تو لکھتا نا وہ. تو معلوم یہ ہوا کہ بعد مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑوں بڑوں کو عبرت کے طور پہ رقائی عبرت بنا دیتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ شبیں بہت سی گزریں گی اس طرح. اللہ کرے صحت اور عافیت کے ساتھ ہم کو ملے یہ چیزیں، ہم دعائیں کریں. اس پہ تو خیر مولانا نے بیان کیا ہوگا کل، تو اس لیے اس پہ تو جانا نہیں زیادہ. صرف دو تین باتیں کہ جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے اترنے کی تین ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے کہ شب برات میں، جس کو مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یہ آیت تو شب قدر کے بارے میں ہے کہ ان فی لیلۃ مبارکہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر ہے وہ. نہیں، ایک مفسر لکھتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد ہے شب برات. تو کہتے پھر وہاں قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر وہاں ہے نا انا انزلناہ، وہاں بھی لفظ ہے، اور یہاں انا انزلنا فی لیلۃ القدر ادھر بھی ہے. تو کہتے ہیں اصل میں ایک تو ہے قرآن کریم کا طے کرنا کہ دنیا میں بھیجنا ہے. لوح محفوظ سے اس کی کاپی کہاں جائے گی؟ ریئل کاپی، فیک کاپی نہیں، ریئل کاپی آسمان دنیا پر. دنیا اس لیے کہتے ہیں دنون کے معنی آتے ہیں ادنا، قریب، اور دنیا کا دوسرا ترجمہ ایک اور ہے دنات سے اگر لے لیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کمینہ. دونوں ترجمے ہیں اس کے. دنون سے لے تو قریب، اور دنات سے لے لیں اگر اس کا، جیسے قرآن میں آیا دیکھیے ایک جگہ سورہ بقرہ میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم. یعیدو شیطان کے ساتھ بھی یعیدو ہے، اللہ کے ساتھ بھی یعیدو ہے. تو ترجمہ آپ ایک جگہ تو کرتے ہیں کہ اللہ وعدہ کرتے ہیں تم سے اور شیطان ڈراتا ہے تم کو، اور وہی یعیدو کا لفظ ہے. پھر الگ الگ ترجمہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اصل میں جب روٹ ورڈ بناتے ہیں مادہ اصل جہاں سے بن کے آیا لفظ وہ الگ ہے. وعدہ یعیدو عیدتاً، وعدہ کرنا، اور وعدہ یعیدو وعیدن کے معنی دھمکانا، ڈرا. کہتے ہیں وعید بولتے نہیں اردو والے، کہتے ہیں بڑی وعید ہے اس کے لیے. تو مصدر الگ الگ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے. تو شعبان کا یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور بالکل اس کا ایسی تعلق ہے کہ جیسے سال جب ختم ہوتا ہے تو کون سا مہینہ آتا ہے؟ وہ تو شروع ہو گیا، ختم کا مہینہ آخری
ذوالحجہ، اور اس سے فوراً معاً بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے۔ آپ دیکھیے سال کا اختتام ہے اور دوسرے سال کی ابتدا ہے، ان دونوں کا جوڑ کس طرح ہے کہ ذی الحجہ میں اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور گردن کے نیچے چھری رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی ایسی ہونا چاہیے کہ اگر گردن پہ چھری بھی آ جائے حق سے نہ ہٹے۔ اس کے معاً بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ محرم میں حضرت حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، علیہ السلام بول سکتے ہیں غیر نبی کے لیے بھی، تو رضی اللہ عنہ، تو وہ تشریف لاتے ہیں اور گردن کٹا کے بتاتے ہیں کہ ایک مومن کو اس طرح جانا چاہیے دنیا سے۔ تو دیکھیں جوڑ ہے دونوں کا، ذی الحجہ کا۔ تو اسی طرح یہ شعبان ہے کہ اس کی شب برات میں یہ طے ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم بھیجیں گے پہلے آسمان پر، چنانچہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہو گیا لے کے کب آئے؟ تو اسی لیے دو لفظ قرآن میں آتے ہیں، ایک انزلنا، ایک نزلنا۔ جہاں پہ حمزہ آ جائے شروع میں انزلنا، اس کے معنی اکٹھا نازل کرنا۔ سورہ قدر میں کیا ہے؟ انا انزلنا، یعنی الف ہے شروع میں، الف جس کو حمزہ کہتے ہیں، تو وہاں پر جہاں پہ حمزہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا اکٹھا نازل کرنا۔ ایک بارگی لوح محفوظ سے لیا اور لا کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا قرآن کو اکٹھا۔ اور اس کے بعد اب جہاں نزلنا قرآن میں آ جائے تو اس کا مطلب نجمن نجمن، آیتن آیتن، قطعتن قطعتن، علی حسب الضرورہ، جیسی ضرورت پڑتی گئی وہ نازل ہوا 23 سال میں۔ تو قرآن کریم کے نزول کے 3 مرحلے ہیں، ایک میں طے کرنا، دوسرے میں نازل کرنا اکٹھا، اور تیسرے میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اتارنا قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے 120 چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائیں اور تمام کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں لے لیا، توریت، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ اس کے بعد پورے قرآن کریم کا خلاصہ لے لیا سورہ فاتحہ میں، اس لیے میں نے پڑھا تھا اس کو، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اگر اللہ نے وقت دیا اور میں چلا آگے تو آپ کو بتاؤں گا کہ بسم اللہ جو ہے 2 ہوتی ہیں، ایک بسم اللہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بسم اللہ ہے سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی بسم اللہ، اور دونوں کی ترتیب بالکل الگ الگ ہے۔ اگر آگے بات چلی اور وقت رہا، کہیں آپ گردن نیچے نہ کرنے لگے، کہتے ہیں حیدرآبادی زبان ڈلکیاں مار رہے، سمجھ گیا نہیں؟ گردن نیچے ہونے لگتی۔ یہ جمعے میں ہم کو دکھائی دیتا ہے، امام خطیب خطبہ کتنی دیر دیتا ہے؟ 5-7 منٹ، اتنی دیر میں کتنوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جاب سے آتے ہیں بیچارے تھکے تھکائے۔ وہ اصل میں ایسا بھی ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ایک بات بیچ میں بتاتا چلو، میرے حضرت نے ایک مرتبہ وہ موڈ میں بیٹھے تو وہاں صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عام طور سے مذاق نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی سبق کے بیچ میں لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے بتاتے تھے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو اور محفلیں ہوتی ہیں گانے کی یا اور دوسری، میں نام دوسرے نہیں لے رہا ورنہ لوگ کہیں گے برا بھلا کرے۔ ایک صاحب ایسے قوالی پہ مجھ سے بحث کر رہے تھے، عبادت ہے وہ، تو ہم نے کہا ہر عبادت مسجد میں ہوتی ہے، کرا کے دکھاؤ ایک مرتبہ، وہیں پہ ٹھیک سیدھے ہو گئے۔ میں نے کہا ہر عبادت مسجد میں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، مراقبہ ہو، سب مسجد میں ہوتا ہے، قوالی کراؤ مسجد میں۔ میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں، پھر میں نے کہا اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے پھر۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب 5 منٹ کا خطبہ خطیب دیتا ہے، اور وہ بھی منہ اتفاق سے، دیکھیے ہر عبادت عام طور سے افضل ہے کعبے کی طرف کرنا، اور ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ شاگرد ہیں میرے، تو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہاں ادھر بنا ہوا خطیب میرا خیال قوم کی طرف رخ کرتے ہیں، کہنے لگے ہاں خطبے میں تو قومی کی طرف منہ کرتے ہیں۔ امام آپ سے مخاطب ہے، آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ڈلکیاں ہونے لگتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اصل میں؟ اور وہاں گانا کچھ اور چل رہی ہوں چیزیں، تو وہاں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کرنے کہ اس کی وجہ ہے، تو ہم لوگ ذرا ایسی چیزیں بڑے غور سے سن لیا کرتے تھے، پڑھنے وڑھنے میں تو جیسے تھے ویسی تھے برا۔ تو فرمایا کرنے کہ دیکھو ایک آدمی کے پھوڑا نکلا ہو، گھر میں لیٹا ہے، سارے ماں باپ بھی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب ہیں، اب جگے گا کون؟ جس کی تکلیف ہے۔ پھوڑے والا جگ رہا بیچارہ، اماں بھی سو رہی، باپ بھی سو رہے ہیں، اور بھائی بھی سو رہے ہیں، بہنیں بھی سو رہی ہیں، وہ تڑپ رہا بیچارہ۔ اچھا کہتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ جس وقت روح کو یہ ماحول ملتا ہے
نورانی ماحول ملتا ہے تو روح آرام سے ہو جاتی کہ یہ تو ہمارا ماحول ہے ہی ہے، یہ تو سکینہ نازل ہو رہا ہے یہاں، اس لیے نیند آنا شروع ہوتی۔ اور کہنے کہ دوسری محفل میں روح پھڑکتی ہے بدن سے، یہ کہتی کہ تم کو تو مزہ آ رہا دیکھنے میں سننے میں، اب حساب کتاب تو ہم کو دینا ہے، تو پھوڑا کس کے نکلا؟ روح کے۔ تو اس لیے روح ان محفلوں میں نہیں جگتی ہے، وہ سونے نہیں دیتی آدمی کو، پھڑکتی رہتی ہے کہ یہ حساب کتاب ہم کو بھگتنا ہے، مزے تم کو آ رہے ہیں۔ تو جس کے پھوڑا نکلے گا، جس کے تکلیف ہوگی، جگہ کا تو وہی، تو اس لیے روح ان محفلوں میں سونے نہیں دیتی، جگائے رکھتی ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 120 کتابوں کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ 4 کتابوں میں کیا، اور 4 کتابوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ کر دیا با میں۔ اسی لیے یہ نحو والے لکھتے ہیں الباء للالصاق، الباء للالحاق، جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے۔ اچھا، کوئی آپ میں سے با کہے اور ہونٹ نہ ملائے؟ ڈاکٹر صاحب با بولیے، با بغیر ہونٹ ملائے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بسم اللہ کی با ہے نا، یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ سے اللہ نے اسی لیے قرآن شروع کیا ہے۔ پچھلے مرتبہ شاید بتایا تھا میں نے کہ الف ہم جب پڑھتے تو الف با تا سا پڑھتے ہیں، الف سے شروع کرتے ہیں، اور قرآن کس سے شروع کیا اللہ نے؟ الف سے نہیں، با سے شروع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ الف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اکڑا ہوا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تیری ضرورت نہیں۔ با کے اندر تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، با لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے با سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا قرآن کریم کو۔ اور اب با کہیے آپ بغیر ہونٹ ملائے نہیں کہہ سکتے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دے، یہ خلاصہ ہے پورا۔ تو 120 کتابوں کا خلاصہ صرف بسم اللہ میں ہے۔ تو جب الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور دونوں چیزیں اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہیں، اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل قریب ہے، ہر طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں اور فضائیں بتا رہی ہیں کہ آخری نبی آنے والے، ان کی آمد ہے۔ 2 شاعر تھے اس وقت مکہ مکرمہ میں بڑے، ایک تھا لبید اور دوسرا تھا ابن عاصم۔ تو یہ دونوں منتظر تھے کہ ہم شاعر ہیں اور ہم اہل لسان ہیں اور فصاحت اور بلاغت نوک و پلک سے کلام کی واقف ہیں، تو ہمارا نمبر ہو سکتا لگ جائے۔ دونوں امید کر رہے تھے، تو اللہ کیا فرمایا؟ اللہ یصطفی، اللہ جس کو چاہتے چن لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی کہ بڑی ڈگری کر لیا، کہنے لگے وہ ڈگری کیا پڑھا، کہنے لگے بی اے، کہنے لگے یار بی اے بھی پڑھا تو 2 لیٹر پڑھے وہ بھی الٹے، پہلے اے آتا ہے اور پہلے آپ نے کیا کر دیا؟ ہاں بی اے کر دیا، نہیں بی پہلے آگے آمد، کہنے وہ بھی تو 2 لیٹر پڑھے وہ بھی الٹے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں شاعر امیدوار تھے، متمنی تھے کہ شاید ہمارا نمبر لگ جائے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے ایک نے مان لیا تھا۔ لبید کا دور گزرا ہے، 40 سالہ اسلامی دور گزرا، وہ ایمان لے آئے تھے بعد میں، اب بڑے اچھے اشعار بھی کہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اور الفاظ کی معانی کی دونوں کی نگرانی اور ذمہ داری اللہ نے لی۔ آپ یہ بتائیے کہ عربوں نے جنگیں کی، لے کے آپ بدر سے چلے جائیں فتح مکہ تک، جنگیں، اور ان کے لیے ایک بہترین اور آسان راستہ تھا کہ قرآن، اتنے بڑے بڑے شاعر تھے، اہل لسان تھے، چاہتے قرآن کریم کا، قرآن نے یہ کہا تھا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، نکرہ بسورۃ، بغیر الف لام کے، کامن ناؤن ہے، تو کیا کریں؟ بسورۃ، چھوٹی ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ تو آسان طریقہ تھا، ایک لا کے رکھ دیتے سامنے، یہ جنگیں اور یہ بیوہ ہو رہی ہیں عورتیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گودیں خالی ہو رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کام کے کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ٹیبل ہے، ایک یہ ٹیبل کی لکڑی ہے جس کو کہتے ہیں مادہ۔ حضرت ہمارے منطقی زبان میں فرمایا کرتے علت مادی، علت سوری، علت غائی، وہ سب بول جاتے تھے، ایک ہی سانس میں بول جاتے تھے، ہم لوگ اپنے سن کے سمجھتے تھے بعد میں۔ تو ایک میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے،
نمبر 2 بنانے والے کو بنانا آتا ہو، مہارت ہو۔ اب اسد بھائی سے کہیں تو ابھی ٹھوک ٹھاک ٹھیک کر دیں گے، ہم سے کہو 3 دن لگائیں گے کچھ نہیں بنے گا ہم سے، کیوں ان کو آتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ریزن ہو، کوئی چیز مہمیز کر رہی ہو، پش کر رہی ہو کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، ضرورت کوئی سامنے ہو، اور تیسری چیز کوئی غرض ہو۔ دیکھیے چاروں چیزیں مکے والوں کے پاس ہیں، وہ یہ ہے کہ حروف 28 یا 29 جو الف سے لے کے یا تک ہیں وہ ان کے پاس وہی استعمال کرتے تھے وہ بھی اپنے کلام میں۔ دوسری چیز مہارت میں تو لبید جیسے موجود ہیں، وہاں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، کلام تو بنانا آتا ہے ان کو، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام بنانا آتا ہے۔ تیسری چیز غرض بھی ہے، غرض یہ ہے کہ سامنے والے کو نیچا کر دیں گے ہم اگر ایک آیت بھی بنا سکیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں چھا جائیں گے، یہ سب بند ہو جائے گا جو اسلام پھیلتا چلا جا رہا۔ تو چاروں چیزیں موجود، لیکن اس کے باوجود ادھر نہیں گئے اور جنگوں کی طرف گئے، تو کیا مطلب؟ قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ برحق، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ایک کو دعوت نہیں دی اللہ نے، فرمایا تم جنات کو لے لو، انس کو لے لو، عجمی لے لو، عربی لے لو، چرند پرند لے لو، شجر حجر سب کو شریک کر لو اور کچھ بنا کے لے آؤ۔ اور قرآن نے ایک جگہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، لن آ گیا، ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک کا دعویٰ ہے یہ۔ لن آتا ہی اس لیے ہے کہ مستقبل کی منفی ہوتی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا کبھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم اللہ نے نازل کیا اور معنی اور الفاظ دونوں کی حفاظت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو جب انہی کی نگرانی ہر چیز کی ہے تو اس واسطے اللہ نے اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ اپنی ہی نگرانی میں بتایا کہ میں جیسے بتاؤں اسی طرح اس کو پڑھو گے۔ مثلا پہلا لفظ آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک ہی لوگ ہاتھ لگائیں گے۔ ناپاک تو پڑھ بھی نہیں سکتا، زبانی بھی نہیں، اور بے وضو ہے، زبانی تو پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ قرآن کریم جب پڑھا کرو تو دل اور دماغ دونوں کو حاضر کیا کرو۔ یہ احکم الحاکمین کی بات ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن میں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اس وقت چوکنا ہو کے بیٹھ جایا کرو، اس وقت لاپرواہی مت برتا کرو کہ جیسے عام باتیں سن رہے ہیں، شاعروں کا کلام سن رہے ہیں، متوجہ ہو جایا کرو۔ تو اس لیے دل اور دماغ کو حاضر کرنا، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر تعوذ کے پڑھ نہیں سکتے، پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں بعض الفاظ بنا لیے گئے مختصر، جیسے PhD، اب اس کو فل فارم کریں ابو طلحہ تو لمبا ٹائم لگائیں گے، MBBS BA، یہ سارے مختصر الفاظ ہوتے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں بھی کچھ مختصر فقہاء نے، علماء نے چیزیں بنا لی ہیں۔ یہ مختصر جیسے بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک لفظ بول دیا چھوٹا سا، اس کا فل فارم کر لیں اپنی طرف سے۔ تو اسی طرح یہاں بنائے گا تعوذ، کہ پناہ مانگنا اللہ کی پناہ ہمیں آنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور آدمی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، چشمہ یا بغیر چشمے کے، خواب کیسا بھی ہو دکھ جائے گا۔ ہمارے مولانا بہاؤالدین صاحب کو یاد رہتا ہوگا، چشمہ لگاتے ہیں نا، جب چشمہ لگا کے خواب دیکھے گا آدمی تو بڑا بڑا نہیں دکھے گا، یاد رہے گا پھر، ہاں صاف دکھے گا، وہی تو کہہ رہے دوسرے دن یاد رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہونے کا، سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تلاوت القرآن، میری کتاب کی تلاوت سب سے قریب ہونے کا اللہ کے ذریعہ ہی ہے۔ پوچھا بفہمی او بغیر فہمی، سمجھ کے بغیر سمجھے؟ فرمایا دونوں طرح، دونوں طرح۔
اور اگر کہیں اللہ فرما دیتے اس وقت کہ نہیں سمجھ کے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا، پھر ہر آدمی تو پڑھ نہیں سکتا تھا. تو اس لیے فرمایا بفہمہ او بغیر فہمہ، سمجھ کے بغیر سمجھے ہر حال میں قبول، کیسے بھی پڑھو. تو سب سے پہلی بات ہے تعوذ، کہ ہماری زبان ادھر ادھر چلتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی شیئین اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو دانت شریف کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ زبان. اس کے لیے حدیث میں ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. حدیث میں آیا جرم زیر کے ساتھ، کہ جسم اس کا بڑا چھوٹا ہوتا ہے، وہ جرمہ کبیر ضمہ لگا دے تو اس کا مطلب جرم اس کا بہت بڑا ہوتی ہے اتنی چھوٹی بالکل. مگر اللہ نے ہماری مدد کی ہے، دو دیواریں قائم کی، ایک دانتوں کی اور ایک ہونٹوں کی، دونوں کے بیچ میں ہے نا زبان. اور یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا شرمگاہ. تو یہاں دیکھیے کپڑا یہاں سنگل ہوتا ہے ہر جگہ، اور شرمگاہ پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک پائجامے کا حصہ اور پھر کرتے کا دامن بھی ہے اس کے اوپر. اب ہمارے بعض لوگ اپنے پینٹ وینٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ بھی کسی درجے میرے استاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل آخری سال تھا جس وقت وہ تشریف لائے، پھر مدینہ منورہ واپس چلے گئے. تو ایک صاحب کو اتفاق سے وہ ان کیے تھے، ان سمجھے نا، ان سم تھنگ ان، تو ان کیے اور آگے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت شیخ نے جب دیکھا تو ڈانٹا ان کو، خبردار اگر آگے نماز پڑھنا ہے تم کو تو کرتا ٹھیک کر کے آیا کرو. اور ایک لفظ مجھے یاد ہے جو فرمایا تھا، اعضائے مستورہ کا حجم تک محسوس ہوتا ہے، یعنی مراد انسان کے بدن محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی کوئی ان والے ہوں تو ان کا آؤٹ کرا لیا کریں ذرا. آؤٹ مثلا مسجد سے آؤٹ نہ کر دیں کہیں، ہاں کہیں مثلا ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. ان سے مراد یہ والا ان، بھائی کپڑے ان سے آؤٹ کرا لیں، ان سے کہا کریں ذرا سے ٹھیک ٹھاک. ارے بلومنگ ڈیل میں تو سنڈے کو جانا ہوتا ہے میرا، ایسے جیسے چند لوگ بیٹھے ہو نا، انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو یہاں بھی بڑھے گی بات. وہاں بھی شروع میں 10-12 لوگ بیٹھتے تھے، آج الحمدللہ تو بہت سے لوگ اب بیٹھنے لگے ہیں، اور اب 20 پارے ہونے کو آ رہے ہیں وہاں. تقریباً 20 سال تو ہو گئے جاتے ہوئے الحمدللہ. بڑھیں گے لوگ جب ذرا محسوس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو خیر. تو کیا ہوا وہاں وہ آدمی تھے، وہ نیچے بھی کچھ نہیں پہنے ہوتے ہیں، وہ پینٹ ذرا سرک جاتی. تو بھائی ایک صاحب کہنے لگے مولانا وضو کر کے آ رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ ارے کہنے لگا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے پینٹ نہیں ٹھیک سے بنی تھی، وہ سرک گئی تھی تو میرا وضو ٹوٹ گیا. میں نے کہا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جب نہا کے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے پھر سے وضو کرتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ بھائی ہر 10 کے اندر 8 اور 7 آئیں گے نہیں آئیں گے، جب گننے چلیں گے. تو جب آپ نے پورا شاور لے لیا، غسل کر لیا، تو وضو کرنے کی کیا ضرورت؟ پوری باڈی دھو لی آپ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ ہمارے استاد نے یاد دلایا تھا، کہنے کہ اپنے بچوں کو یاد دلانا اور مجھے دعائیں دینا. منہ ہاتھ سر پیر، منہ ہاتھ سر پیر، منہ ہاتھ سر پیر. جلدی کہو یار، دہراؤ یار، سیکھنا کچھ. کیا منہ ہاتھ سر پیر، منہ ہاتھ سر پیر، منہ ہاتھ سر پیر، یہی ہوتے نا چار فرض وضو میں. حضرت محمد صدیق صاحب بہت جلدی کہا کرتے تھے، روٹو ساتھ میں منہ ہاتھ سر پیر. بچوں کو یاد دلانا. اب پھر بتا دو کہ بھئی منہ دھونے جب چلیں گے تو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور دونوں کان ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور وہ بھی جب تیمم کرنے چلیں گے تو تیمم میں یہ بھی غائب، اور دونوں پیر ٹخروں سے بھیجنا. تیمم میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3. ایک نیت، اور دوسرے دونوں ہاتھ مار کے کیا کریں گے؟ بھائی دیکھیے تقریر کا مطلب ہے کہ میں بھی ویسے تعلق رکھتا ہوں لکھنؤ سے. مولانا جو کل آئے تھے نا، بالکل وہیں میرا بھی گھر ہے. اب تو سب کاروبار لکھنؤ میں ہے، گھر ویسے وہاں سے ایک 40 منٹ کی دوری پہ ہے سمجھ لیں. تو پڑھنا کرنا سبھی کچھ ہے. کوئی بھی لچھے دار اردو بول دے، لیکن یہ کہ لوگ کہیں ہاں بہت بڑھیا بول رہے تھے، بڑا مرتب کلام تھا، اور بہت ہی عظیم جملے استعمال کر رہے تھے. وہ کہ وہ نواب صاحب کے پاس آئے، گاؤں والے، لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کے یہاں شاید. آنے کے بعد انہوں نے پوچھا امسال کشتدار میں تقاطر امطار کا امکان ہے نہیں. پوچھنا یہ تھا کہ اس سال بارش ہوگی نہیں ہوگی کھیتوں میں. اس کو اپنے لکھنؤ کی زبان میں پوچھا امسال کشتدار میں تقاطر امطار کا امکان ہے یا نہیں. تو وہ کاشتکار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا کہ چلو بعد میں آئیں گے، نواب صاحب تو بھی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس سے نہیں فائدہ ہوتا. فائدہ ہوتا ہے ضرورت کی چیز جب یاد آ جائے اور اللہ ڈالتے ہیں تو دل کے اندر وہ نکل جاتی ہے وقت پہ. تو تیمم میں دیکھیے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3. ایک تو نیت، اور دوسرے دونوں ہاتھ مارا اور چہرے پہ مل لیا، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ مارا، دونوں ہاتھ. اور حضرت نے ہم کو سکھایا بھی تھا کہ ایسے بانٹ لیا کرو ہاتھ کو اس طرح.
کہ ایسے لے کے جائیں گے، یہ دیکھیے، اور یہ بچا اس کو ادھر سے کوئی چیز ڈبل استعمال نہ ہو فرماتے تھے. یہ لو، یہی حال مسا کرنے میں فرمایا ایسے کرو، 3 انگلیاں ایسے لے کے چلے جاؤ، پورا سر کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پورا سر فرض ہے، حنفیہ کے 1/4 ہے، تو پورا لے کے گئے. دیکھیے سنگل استعمال ہوا. اب یہ بچا، اس کو ادھر گھما دیا، یہ دونوں بچ گئے. انگلی کان کے اندر چلی گئی اور یہ کان کے اوپر چلا گیا. سب سنگل استعمال ہے. تو اب جب تیمم کا فرض ہے، ذکر آپ تیمم کے فرائض کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات آئی کہ بھئی سر پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، پیروں میں کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ وضو میں فرض ہیں دونوں، یہ دونوں کیوں چھوڑے گئے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے، سر پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تیمم وضو کا بدل ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، یعنی اصل کے بعد جو چیز آئے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضو میں. اب مسح کا بدل کیا ہوگا؟ مسح کو اور نیچے لے کے چلیں تو کیا ہوگا؟ خالی نیت کر کے ایسے سر اوپر جھٹک لیں، بس ختم ہو گئی بات. تو اس واسطے وہاں کوئی چیز نہیں ہے، تیمم میں سر پہ کچھ نہیں. اچھا پھر کہیں پیر تو دھوئے جاتے ہیں بھائی، اس کا تو بدل ہونا چاہیے. کہنے کہ پیر تو آلریڈی مٹی میں رہتے ہیں، ان کو کیوں آپ کچھ کریں گے؟ یہ عقلی چیز ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں نکتے کہ آپ دیکھیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے چلیں تو کہاں سے کہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو ہر چیز کی حکمت ہے. یہ بات الگ رہی کہ رسائی نہیں ہوتی بعض مرتبہ ذہنوں کی. تو خیر، تو بات کیا چل رہی تھی؟ میں دیکھوں آپ لوگ جگ رہے نہیں جگ رہے. سر منہ ہاتھ پیر تو بیچ میں آ گیا، تعوذ کی وجہ، تعوذ. تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. وجہ یہ ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ، اقرب کا لفظ ہے اسم تفضیل، سب سے قریب، وہ کون سا ہے؟ تلاوت القرآن، بفہمہ او بغیر فہمہ، کیسے بھی پڑھے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. جو جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کو اسی طریقے پر روکنے کی کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے پورا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہو گئی. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا تلبیس ابلیس، ان کی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، آپ پڑھیں اس کو، بہت مزے کی باتیں لکھا انہوں نے. کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کی ہو گئی معافی، میں نے بھی غلطی کی، میری معافی نہیں ہوئی، تو کوئی معافی کی شکل ہے میری؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا قوم زندگی میں سجدہ نہیں کیا، بھائی قبر میں کر لیں. اسی لیے پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ سجدے 2 کیوں ہوتے. ہر چیز سنگل ہے نا نماز میں، قیام 1، تلاوت 1، رکوع 1، ہر چیز 1، اور سجدے 2. کہ پہلا جب کرتے ہیں ارے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، آدمی کی حقیقت یاد دلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں پھر جانا ہے، اس واسطے سجدے 2 ہیں، بقیہ چیزیں سنگل ہیں. تو اور دوسری وجہ اور بھی لکھی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، جب حکم ہوا اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے. اور جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ یہ اکڑا ہوا کھڑا ہے شیطان، لعنت ہو رہی اس کے اوپر، مردود، اخرج فإنک رجیم، نکل جا مردود. تو جلدی سے پھر سجدے میں چل گیا. اللہ کرم ہے، آپ نے ہم کو توفیق دی اور اس نے نہیں کیا تو بھگت رہا ہے. تو اس لیے 2 سجدے ہیں، سجدہ اور بقیہ سنگل ہوتے ہیں. تو آدمی زور آ کے لگاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس نے کہ آپ پوچھئے میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو جواب آیا ہاں، آدم کی قبر کو سجدہ کرو. زندگی میں سجدہ نہیں کیا، میں مشرک ہو جاؤں؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ سجدہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا. تو اس لیے تعوذ ہم پڑھتے ہیں اس وقت قرآن پڑھنے سے پہلے کہ روکنے نہ پائے. اور تو اس نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے سننے کی اور عمل میں لانے کی بھی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں بھی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہنے لگا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو میں جلد از جلد اس کے ذہن سے محو کر دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں کہ توبہ نہ کرنے پائے. توبہ کرے گا. ایک کیمیکل ہے نا ہمارے پاس کہ کرتے میں اگر داغ دھبے لگ جائیں تو آپ کلورکس یوز کرتے ہیں، وہ کلر والی بغیر کلر والی تو ابو طلحہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ کیسی بھی ہو. بہرحال بعد مرتے دھبا اچھی طرح صاف نہیں ہوتا. لیکن توبہ کا ایک ایسا کیمیکل ہے کہ زندگی بھر کا پاپی. آپ یہ بتائیے
کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے پڑوسی کے ہاں، مجوسی تھا، آگ پوجنے والا، آگ کو خدا کر دیکھا، بالکل مرنے کا وقت اس کا قریب ہے، جا کے ملاقات کی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعین میں سے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 10 ہجری میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کے بعد کتنے دن رہے؟ 100 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 110۔ 10 ادھر کے 100 سال صحابہ کے لے لیں، اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا ہے، تو وہ بھی 100 سال رہے، تو اب کتنے ہو گئے؟ 210 سال تک یہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ خطبے میں آپ حضور فرمانے سب سے بہتر میرا زمانہ۔ اور ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے کہ قرنی سے مراد، ایک قاف سے مراد ابو بکر صدیق، اور را سے مراد عمر فاروق، اور نون سے مراد عثمان غنی، نون ہے نا عثمان کا، اور یا سے مراد علی۔ تو قرنی میں چاروں خلفاء آ گئے۔ خلفاء کی بات یاد آئی کہ خواب بعض مرتبہ ہوتا ہے، خواب آدمی ظاہراً کچھ مطلب سمجھتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس کی۔ کہ ہوا یہ کہ ایک خلیفہ گزرا ہے ولید، اس نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک پر پیشاب کر رہا ہوں۔ میں نے وہ پڑھی ہے، وہ آپ سے کہا تھا، وہ تعبیر الرؤیا کلاں جو ہے پاکستان سے ملتی ہے، بڑی اچھی فہرست وغیرہ بنایا ہے علامہ ابن سیرین کے جتنے خواب کی تعبیریں ہیں اس میں جمع کیا ہے، اصول بھی لکھے ہیں شروع میں، اور بڑے اچھے اصول لکھے ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ ممبر رسول پر پیشاب کر رہا ہوں، یہ کیا؟ بڑا پریشان ہوا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کروایا۔ تو انہوں نے جب سنا تو سننے کے بعد کہا اس سے یہ پوچھو کہ کتنے بار پیشاب کیا اس نے؟ بتایا 3 بار۔ اچھا، مسکرائے، کہنے لگے اس کی اولاد میں 3 خلیفہ ہوں گے۔ بے ادبی کر رہا، بے حرمتی کر رہا، اور یہاں 3 خلیفہ بتا رہے تھے کہ خواب کچھ ہے، آدمی پریشان ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی اہلیہ، چچیری بہن بھی تھیں، بڑی متقیہ پرہیزگار، ایک مرتبہ بال سکھانے کے لیے چھت پہ چڑھیں، اچانک خادم کو معلوم نہیں تھا، وہ اوپر گیا، جیسے محسوس ہوا بال دیکھے واپس، پردے کی بڑی پابند تھی، تو خادم کو بلایا، گھبراؤ نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم صحیح بتانا، بس تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ کہاں پڑی تھی؟ کہا بالوں پہ، آپ سکھا رہی تھیں بال، تو کتنے پڑی ہوگی؟ کہا 4 انگل۔ قینچی منگایا، 4 انگل کاٹ دیے، جس پر نامحرم کی نگاہ پڑ گئی وہ بدن میں رہنے کے قابل نہیں، اتنی متقیہ پرہیزگار۔ انہوں نے کہا اگر تم ہاتھ بتا دیتے میں ہاتھ کٹوا دیتی، اتنی متقیہ پرہیزگار۔ خواب دیکھا کہ دنیا جہاں آ رہی ہے اور مجھ سے فائدہ اٹھا کے چلی جا رہی، میں لیٹی ہوں، کتنا برا خواب ہے۔ پوچھوایا تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام لیں گے جس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، عام لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ بغداد سے لے کے عرفات کے میدان میں آج بھی نشانات ہیں، وہ پتھر رکھے ہوئے، نہر زبیدہ، پانی تو نہیں ہے اب لیکن نشان ہے، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ان سے۔ اور انتقال جب ہونے لگا یا ہو گیا، اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ کیا رہی؟ کہا اللہ نے رحم کا معاملہ کر دیا۔ کہا کس طرح؟ بتایا کہ نہر زبیدہ کام آئی؟ کہا نہیں، وہ تو پبلک کا پیسہ تھا، وہ تو خزانے سے میں نے بنوایا تھا، وہ تو سب تقسیم ہو گیا۔ کہا پھر کیا نیکی کام آئی؟ کہا ایک مرتبہ ہمارے یہاں دعوت تھی، تمام بیگمات وزراء منسٹرز کی بیویاں آئی ہوئی تھیں، اور مشروب چل رہا تھا، کوئی جوس وغیرہ پی رہے تھے، مشروب سے مراد ادھر نہ چلے جائیں کہیں اولڈ اسٹائل۔ تو کہنے لگے کہ وہ مشروب چل رہا تھا، اچانک اذان ہونے لگی، تو ہماری عورتیں الحمدللہ بھی پاکستان، میں نے دیکھا انڈیا میں، پاکستان میں ہر جگہ، وہ کیا کرتی ہیں جلدی سے دوپٹہ لے لیتی ہیں اور ذرا سنبھل کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے جوس نیچے رکھ دیا اور سر ڈھانک لیا، اور پوری اذان جب ہو گئی تو اس کے بعد تو اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کے احترام میں اپنا جوس چھوڑا تھا، آج میں تجھے جنت میں جوس پلاؤں گا۔ یہ چیز تو بنتے ایک چھوٹی نیکی، معمولی نیکی، بتائیے وہ مغفرت کے لیے آدمی کے کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوئی نیکی چھوٹی چھوٹی ہو اس کی قدر کریں، ضائع نہ ہونے دے۔ بس اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں من جاء بالحسنتی، دیکھیے با ہے بعد میں، جاء کے بعد، یہ متعدی ہے، بعض لفظ لازم ہوتے ہیں کہ اس پہ کرنے والا اور وہ ایکشن، بس ختم، لیکن بعض جگہ پر مفعول کی بھی ضرورت پڑتی، تیسرے کی بھی۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں من جاء بالحسنتی، جو نیکی مجھ تک لے کے آئے، لٹا نہ دے راستے میں۔ لٹتی کیسے؟ کل مولانا نے ہو سکتا ہے بتایا ہوگا
کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، مثلا کوئی شرک کرتا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اور اسی طرح آج ہی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ والدین کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہو گئی، امام بخاری نابینا، دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اور اسماعیل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد ابن اسماعیل ہے نا، میں نے اور اسماعیل نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹا دیں گے تو آپ کی دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور اللہ یہ تو نابینا ہو گیا، اب میں کیسے کیا کروں گی؟ منت تو میری اپنی جگہ پہ، اور اب بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ اس کو بینا بنا دیں۔ یہ ماں دعا کر رہی، ایک روز تہجد پڑھ کے دعا کر کے تھوڑی دیر تھک کے لیٹ گئیں، ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری درخواست سپریم کورٹ میں قبول ہو گئی، اور آج جب بچہ اٹھے گا تو نابینا نہیں اٹھے گا، بینا اٹھے گا۔ ماں کی دعا میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی ماں باپ کے مسئلے میں بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں لکھا کہ وہ ماں تھیں، ضعیف تھی بیچاری، اب یہ بار بار حج کو کرے، تو ماں کہتی بیٹا میں چند دنوں کی ہوں، میرا کچھ ہو جائے تو اس کے بعد تم حج کر لینا، اللہ نے تم کو زندگی دی ہے۔ ایک بار یہ قافلے جایا کرتے تھے اس وقت، ایک مرتبہ زبردستی نکل گئے کہ نہیں جانا ہے، چنانچہ بھاگے کہ آگے کا قافلہ ہم جا کے جوائن کر لیں گے اور چلے جائیں گے حج کو۔ تو ایک گاؤں میں رات ہو گئی، وہاں ٹھہر گئے مسجد میں، اور نوافل اپنے پڑھ رہے تھے۔ اچانک اس گاؤں میں چوری ہوئی، اور چور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ آئے، ادھر ادھر جب وہ ملا نہیں تو مسجد میں آئے کہ ہو سکتا ہے یہاں پناہ لی ہو، دیکھا نیت باندھا، اچھا نیت باندھے تم کھڑے ہو یہاں، ان کو کیا پتا یہ چور ہے یا نہیں، بس ان کی پٹائی کیا، پٹائی کرنے کے بعد دوسرے دن منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا کہ اس کی تشہیر کرو پورے شہر میں کہ جو آدمی برائی کر کے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہو جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، تو اس کی سزا یہی کہا نہیں، آپ سزا کچھ بھی جو چاہے دیں، تشہیر کچھ بھی کریں، جملہ مگر آپ یہ کہلائیں کہ جو آدمی ماں کو تڑپتا ہوا حج کے لیے آ جائے اس کی سزا یہی ہے۔ تو بھائی یہ جو چیزیں سنائی جاتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے آدمی کو۔ تو شیطان نے 3 باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، کہنے لگا آپ نے احسان کیا، میں بھی احسان کرتا ہوں۔ ایک، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں ذہن سے بھلا دیتا ہوں تاکہ توبہ نہ کرنے پائے۔ نمبر 2 کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں خود آ کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، سد راہ بنتا ہوں، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں میاں یہ پیسے بار بار مسجد میں ڈال رہے ہو، مدرسے والوں کو دے رہے ہو، کچھ پس انداز کرو، بینک بیلنس کرو، بچوں کے کام آئے گا۔ حدیث میں نہیں آیا کہ بچوں کو قلاش اور دوسروں کے اوپر بوجھ بنا کے نہ چھوڑ کوئی آؤ، ان کے لیے کچھ رکھ کے آؤ، تو یہ ساری چیزیں یاد دلاتا ہے۔ تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، تو کہتا ہے میں خود آتا ہوں۔ تیسری بات سننے کی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت، اجنبیہ اور اجنبی جب ایک جگہ ایک کمرے میں جمع ہوتے ہیں تو میں خود آتا ہوں برائی کرانے کے لیے۔ بھائی رائٹ وائٹ جو دیتے ہیں نا کسی کو، یہ رائٹ وائٹ چکر ہے، وہ کمرے تو ہے، وہ کار جو ہے کیا ہوتا ہے، یا تو آپ کو اگر بہت شوق ہے رائٹ دینے کا، بیوی کو بازو میں بٹھاؤ اور پیچھے بٹھاؤ جس عورت کو ہے، چلو بھائی رائٹ دے رہے ہیں ہم۔ تو اس واسطے یہ 3 باتیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو بتا دوں گا، کیا یہ بتا دوں گا کہ ان 3 باتوں سے بچنا۔ تو کہنے لگا میں اب دھوکہ کھا گیا، اب میں کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا، شیطان کہہ رہا۔ تو اس لیے اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے تاکہ رکاوٹ نہ ڈالے، ایک تو زبان دھل جائے ہماری، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا نا، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ سینکڑوں مرتبہ مشک اور عنبر سے اپنی زبان دھو ڈالوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے چلوں اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے چلوں، تو اس قابل میری زبان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا حکم ہے، یہ تو خالی میں موٹا موٹا بتا دیں، اور تشریح دونوں کی میں بعد میں کروں گا رمضان کے بعد اللہ چاہیں گے انشاءاللہ، اگر آپ ساتھ دیں گے، ہاتھ دیں گے یہ تو نہیں معلوم بہرحال۔ تو ایک آدمی کہہ رہا تھا، کہنے لگا کہ آپ ساتھ دیں گے ہاتھ دیں گے، کہنے لگا وہ تو وقت بتائے گا کہ ہم ہاتھ دے رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بسم اللہ کا مسئلہ ہے، میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ اگر وہاں تک پہنچا میں، ایک بسم اللہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بسم اللہ سلیمانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب خطوط لکھایا کرتے تھے
تو بسمک اللہم لکھاتے تھے شروع میں، یہی دستور چل رہا تھا، طریقہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب سورہ ہود کا وہ ٹکڑا آیا بسم اللہ مجریہا، اللہ کا نام آیا یہاں، تو حضور نے فرمایا اب بسمک اللہم نہیں، بسم اللہ لکھا کرو، بسم اللہ شروع ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد پھر جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت آئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہو یا رحمان کہو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تو حضور نے فرمایا اب لکھا کرو بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن لکھا جانے لگا۔ اس کے بعد جب یہ سلیمانی بسم اللہ نازل ہوئی ہے، یعنی سلیمان السلام پہ پہلے آ چکی، تبھی تو خط میں لکھا تھا انہوں نے، ورنہ کہاں سے آتا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بسم اللہ لکھا کرو، تو یہ بسم اللہ محمدی اس ترتیب سے آئی ہے، اور بسم اللہ سلیمانی اکٹھا آ گئی تینوں ناموں کے ساتھ۔ تو اس لیے قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کے لیے چلیں اور اللہ توفیق دے تو سب سے پہلے تعوذ ہونا چاہیے، اس کے بعد تسمیہ۔ قرآن کریم میں جو بسم اللہ ہے یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، ہر صورت کی آیت نہیں ہے، حنفی مسلک کے طور پر بول رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صورت کی آیت ہے، وہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر صورت کے شروع میں لکھی رہتی ہے، وہ اس لیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور اگر آپ حنفی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں گے۔ البتہ حافظ صاحب ایک مرتبہ پورے قرآن میں بسم اللہ زور سے پڑھتے نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ پھر ایک آیت رہ جائے گی، اگر وہ زور سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے قرآن ناقص رہ گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہیں کہ وہ ایک گاؤں والا آ گیا بیچارے حافظ صاحب رمضان میں پڑھا رہے تھے سورہ رحمان، چل رہا فویہ علی ربکما تکذبان فویہ علی ربکما تکذبان، 33 مرتبہ آیا، 34 مرتبہ دہرایا اس کو، تو وہ گاؤں والا ملنے کے لیے کہنے لگا حافظ صاحب آپ پڑھتے تو بہت اچھا ماشاءاللہ، مگر کل سے یاد کر کے آیا کرو، ایک ہی یاد دہرا رہے تھے بار بار، تو یاد کر کے آیا کرو۔ تو بہرحال اللہ کے اس میں 3 نام ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے رحمان ہے، اور تیسرے رحیم ہے۔ اور قاضی بیضاوی یہ تفسیر آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہما صیغتانی مبالغتانی، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، کون؟ رحمان اور رحیم۔ جیسے اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ عبد لگائیں گے، تو اسی طرح رحمان بھی نام نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن یا اس طرح کوئی چیز لگائیں۔ البتہ رحیم ہے، رحیم الدین اس طرح لکھتے نا، تو رحیم میں تو گنجائش ہے، لیکن رحمان اور رحیم۔ اور اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ خالی رحمان بھائی جی ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم دیسی لوگ نام بگاڑنے میں تو بہت ماہر ہیں۔ وہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ملب علی ایک محلہ بڑا مشہور ہے، تو وہاں ایک رحمت اللہ صاحب تھے، وہ ہماری فیکٹری میں کام کرنے آتے تھے، ان کے بعد بسیں وغیرہ بھی تھیں، تو اجتماع میں کہیں جانا تو ان کی بس لے لیتے تھے، تو ان کا نام کیا تھا معلوم؟ کہنے لگا فکر نہ کرو اللہ صاحب کی بس لے لیں، رحمت اللہ اچھا خاصا نام ہے، اس کو اللہ صاحب کر دیا، کہنے لگے اللہ صاحب۔ تو نام بگاڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن اگر ہے اور رحمان بھائی کہیں گے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی، مکروہ ہے، مکروہ۔ تو معلوم جتنی بار رحمان بھائی کہیں گے اتنی بار ہم گنہگار ہو رہے ہیں، نام پورا لینا چاہیے۔ عربوں میں ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں پورا نام لیتے، احمد کہیں گے ایک تو تجوید کے ساتھ، ہمارے پاس تو محمد کو محمد اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں وہ، تو اس لیے نام صحیح لینا چاہیے۔ تو رحمان میں لیٹر زیادہ ہیں اس لیے اس کو ترجمہ زیادہ، رحیم میں لیٹر کم ہے اس کا ترجمہ کم ہے۔ کیسے؟ بس یہ آخری بات ہے، ذرا دیکھ رہے ہیں اب ذرا دیر ہو رہی ہے، کیوں اسد بھائی جانا ہوگا نا، کہیں گے آپ کو مجھے لائٹیں بند کر کے مسجد بند کر کے جانا، اس لیے اب نہیں لمبا بھی نہیں کرا، کم بھی لوگ ہیں، مختصر، اور 2-3 باتیں رمضان کے بارے میں بس آئیں گی انشاءاللہ، بس ختم ہے۔ تو رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کی رحمت وسیع ہو، اس کا تعلق ہے دنیا سے، کافروں کو بھی مل رہی، اپنوں کو بھی مل رہی ہے، غیروں کو بھی مل رہی، وہ رحمان ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں تام ہوں گی، یہ وسیع ہیں اور وہ تام ہے، تام مانے مکمل، اکمل، پوری پوری، وہ آخرت سے تعلق ہے، اور وہ ہوگا صرف مومنین کے لیے، کیونکہ آخرت میں کس کو نعمتیں ملیں گی؟ جنت میں جو مومنین کو درجے ملیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ درجات۔ اور کافروں کو جو جہنم میں ترقی بعد بالکل نیچے لے جائے جائیں گے ان کو کہتے ہیں درکات، ان کو درکات کہتے ہیں، کافروں کے لیے درکات اور مومنین کے لیے درجات، یہ حدیث میں ہے یہ۔ تو اب دیکھیے
قرآن کریم کی تشریح تفصیل بسم اللہ و باللہ کی ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ نے توفیق دی کہ یہ شعبان جیسے میں نے ابھی جوڑا تھا نا کہ ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، ایک میں چھری کے نیچے گئے ہیں اور زندہ بچ گئے ہیں اور دوسرے میں کٹا دیا ہے گلا، تو اسی طرح شعبان میں آپ نے قرآن کے نزول کا طے کرایا اللہ تعالیٰ سے۔ اب آگے جو آ رہا ہے رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا ایک سوال کر کے چھوڑ دوں گا، جواب نہیں بتاؤں گا، اگر آپ کہیں گے تو بتا بھی دوں گا کہ شب برات کی تاریخ تو اللہ نے بتا دیا کہ 14 اور 15 کے بیچ میں ہے، رائٹ؟ اور شب قدر کی بتایا نہیں، 5 دن ڈھونڈو، 21 23 25 27 29 5 راتوں ڈھونڈو، وہاں نہیں متعین کر کے بتایا، یہاں بتا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں 6 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے بتا دیا طے تاریخ آ رہی ہے، ان چیزوں سے ٹھیک ٹھاک توبہ کر کے آ جاؤ۔ شب قدر میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں کی مغفرت رہتی ہوتی، ایک عام ضابطہ ہے، لیکن اس رات کو اس لیے متعین طور پہ بتا دیا کہ ان 6 چیزوں کے مرتکب اگر ہو تو سچی توبہ کر کے پاک ہو کے آ جاؤ۔ تو اب آئندہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو روزہ، تراویح، قرآن سنانا نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھیے بعد گڑبڑی کس سے ہوتی؟ 2-3 منٹ ہیں بھی آپ کے پاس؟ سست نہیں پڑے آپ؟ صحیح بات ہے؟ اگر لمبا ہو گیا تو اچھا ٹھیک ہے، سنیے۔ رمضان میں دیکھیں شیطان جب آتا ہے انسان کے پاس ورغلانے کے لیے تو اس کے پاس 2 راستے ہیں، شہوت بطن، شہوت فرج۔ یا تو شرمگاہ کے ذریعے سے وہ مبتلا کر دیتا ہے گناہ میں، یا پیٹ میں حرام حلال کرا کے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا حکم دیا۔ ویسے انسان کے 4 دشمن ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، ایک تو ہے نفس، انا اعداء عدوک بین جنبیک الذی بین جنبیک، جو تمہارے پہلو میں نفس۔ دوسرا اس کا شوہر جو ہے وہ باہر ہے، کون؟ شیطان۔ اور نہ یہ دکھائی دے نہ وہ دکھائی دے، میاں بیوی ہیں دونوں آپس میں، کیونکہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے شیطان کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں آیا، الشیطان یعدکم الفقر، مذکر کا صیغہ، اور یا ایتھا نفس المطمئنہ فیمیل کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ کبھی آپ کو جوڑوں گا، سناؤں گا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو 2 دشمن یہ ہوئے، ایک اندر کا اور ایک باہر کا، تیسرے ہیں کفار اور چوتھے منافقین، اور ان کے چاروں کے آلے جو ہیں یعنی ذریعے بہکانے کے الگ الگ ہیں بالکل۔ نفس کا آلہ جو ہے جس کے ذریعے بہکاتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر، خواہشات۔ اب وہ اندھا ہے بالکل، اس کو نتیجے سے کوئی مطلب نہیں، بھائی یہ چیز چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے باہر والا وہ بڑا چتور ہے، کون؟ شیطان۔ وہ بہت ہی حکمت اور ترتیب سے کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یار بولو نا، طارق مسعود صاحب کی طرف کروں گا میں، رک جاؤں گا پھر آپ نہیں بولیں گے تو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، مزین کر کے بٹھاتا، کہتا ہے دیکھو بچے جی رہے ہیں جوانی کے سہارے پہ، آنے والی ہے، اور جوان جی رہے ہیں بڑھاپے کے انتظار میں، اور بوڑھے جی رہے ہیں ابھی ہاتھ پر چلنے کے انتظار میں۔ ہم بھی ہاسپٹل کہاں گئے، اور ہاسپٹل بھی گئے تو کہتے ہیں ابھی تو میں اپنی آپ دوا لے لیتا ہوں، ایکسرسائز کرنے کے لیے آیا ہوں، ابھی موت کہاں آئی۔ یہ چکر چلا رہا وہ، اگر ابھی توبہ کی ضرورت نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، تو اس کا اعلیٰ کیا ہے؟ مزین کر کے عمل پیش کرتا ہے۔ کفار کیا کرتے ہیں؟ کفار کرتے ہیں کہ شکوک شبہات پیدا کرنا۔ ہمارے علماء نے اسی لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ کفار اگر یہ اعتراض کریں گے، یہ کریں گے تو اس طرح جواب۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پوری اسی میں گزری، یا اور ہمارے بہت سے بزرگ گزرے ہیں یہی کام کرتے کرتے، کہ شکوک شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات دین کیسے سمجھائیں گے۔ اور چوتھے ہیں منافقین، جن کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نیچے رہیں گے، یہ مارے آستین ہے، مار کے معنی سانپ کہتے ہیں فارسی میں، کہ مطلب یہ بنے ہوئے مومن ہیں اور بھٹکانے کے لیے، ہماری کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، بلکہ پوری صورت اللہ نے ان کے لیے نازل کی ہے قرآن کریم نے، قرآن میں سورہ منافقون، اور اس میں ایک لفظ ہے واقعی۔ ایک مرتبہ ایک استاد ہمارے پڑھاتے وقت فجر پڑھا رہے تھے، رو رہے تھے، تو میں نے کہا، بعد میں نے جب ان سے پوچھا، میں شروع کی کتاب پڑھ رہا تھا اس وقت، 2 3 سال تھا عالم، وہ کہہ یہ رہا تھا، کون؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو راس الاشقیاء سردار تھا ان کا، بدبختوں کا، منافقین کا، کہہ رہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ منورہ واپس چلے گئے تو لَيُخْرِجَنَّ، اور وہ لام شروع میں ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں جو عزت والے لوگ ہیں
وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، یعنی مراد جو مکہ مکرمہ سے لوگ آئے ان کو ہم نکال دیں گے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی میں گردان رہا۔ تو اس لیے وہ استاد رو رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاور اور اقتدار رکھنے کے باوجود کیسے برداشت کرتے ہوں گے یہ چیزیں، کہ آدمی بن کے آ رہا اور یہ کہہ رہا ہے یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے منافقین چوتھے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے روزے میں کھانا پینا بند کر دیا۔ اب آدمی جب بھوکا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ جتنا بدن آدمی کا بھوکا ہوگا اتنے روح کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ جب آپ کھا لیتے ہیں کھانا تو آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں، جب یہ سب بھوکے ہو جاتے ہیں، کان غیبت سنیں گے، آنکھیں ادھر ادھر چکر مکر کریں گے، ونس اگین کریں گے، گاڑی میں چلاتے چلاتے نگاہ پڑی ونس اگین کہتے نہیں ایک بار اور، تو اسے روکتا ہے آدمی۔ تو یہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو یہ سب بھوکے ہو جاتے ہیں، کانوں سے غیبت سنے گا، زبان سے غیبت کرے گا، آنکھوں سے برائی دیکھے گا، اور جب بدن کو آپ بھوکا رکھیں گے تو یہ سب سیر ہو جاتے ہیں، روحانیت قوی ہو جاتی ہے، آدمی بدنگاہی سے بھی بچتا ہے۔ کیوں؟ جان میں تو جان ہے ہی نہیں، شام پکڑتے پکڑتے حالت کیا ہو جاتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ منافقین اور کفار کی باتیں کب ہوں گی؟ جب مجلس بازی ہوگی، اور یہاں مجلس کیا، پیٹ خالی ہے، ہونٹ خشک ہو رہا، زبان جملے نکالنے کے لیے ترس رہی ہے، تو کہاں سے مجلس بازی؟ تو اس لیے کفار سے بھی بچ گئے، شیطان کے حملوں سے بھی بچ گئے، اور نفس نے بھی کروٹ بدل لی، بالکل خاموش کونے میں بیٹھ گیا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، اور جیسے رکھنے کا حکم ہے اسی طرح پر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ 5 انعام اس مہینے میں دیتے ہیں، اور لوہا سونے کے بھاؤ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نفلیں 70 اور نفلیں فرض کے برابر نہیں ہوتی، تو نفلیں ایسے جیسے لوہا۔ اب لوہے کو کیا کیا؟ فرض کے برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سونا بن گیا، لوہا سونے کے برابر کرا، اور سونا تو اور زیادہ قیمت 70 کے برابر پہنچ گیا۔ تو 5 باتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس مہینے میں، خاص اس امت کو دی ہیں۔ وہ کیا؟ صفدت مردۃ الشیاطین، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے کہیں گے وہ ریموٹ یوز کرتا ہوگا، ٹیکنالوجی کے دور ہے، وہاں بندھا پڑا ہے تو کیا ہوا؟ ریموٹ سے کام کر رہا، گڑبڑ ہو جاتا نہیں بند مرتے ہوئے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی اصل میں کہنے لگے جب شیطان وہاں ڈال دیا گیا تو پھر یہ گناہ کیسے ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو، استری اگر گرم کرو، لائٹ تو وہ کیا کہتے ہیں، پریس گرم کریں، تو کہنے لگے اس کے بعد اس کو آپ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر رکھنے کے بعد، حالانکہ اس سے پلگ نکال دیا آپ نے، اور پھر آپ کی ران شریف پہ رکھ دیں تو ایسا بوسہ لے گا وہ کہ آپ کو 2-4 دن تو یاد ہی رہے گا۔ تو کیوں؟ حالانکہ لائٹ تو نکال دیا تھا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح نفس 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہا ہے، تو اب اس کی گرمی باقی رہتی ہے، وہ رمضان میں ایک دم سے کہاں سے نکل جائے گی؟ اس کے لیے وقت چاہیے بھائی، تو اس لیے آدمی گڑبڑی کر لیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے شیطان قید کر دیا گا پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے تریان پھل کھایا ہو تو بتائیں۔ یہیں ایلین میں پڑھا رہا تھا مولانا کے مدرسے میں، ایک حاجی صاحب ہیں حافظ طیب صاحب کے چچا، وہ لے آئے، اور وہ شوق میں، وہ بیچارے وہاں کے برما کے ہیں، تو ان کے یہاں تو بڑی محبوب چیز ہے، اور لے آئے، مولانا کو بھی دیا اور مجھے بھی دیا، میں نے کمرے میں لا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جو اس کی خوشبو بھری کمرے میں، تو میرے لیے ناقابل برداشت، میں نے لا کے باہر ونڈو پہ باہر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی سوؤں کیسے؟ تو اب اس کے بعد مولانا نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ مولانا کہا میں نے تو فریج میں رکھ دیا تھا اندر۔ تو مطلب کہنے کہ ایک کے لیے اتنی محبوب چیز، اور میں نے چونکہ کھایا نہیں اور اس کو سونگا نہیں، سے پہلے میرے لیے پریشانی۔ تو اسی طرح آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بو آ رہی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ مشک سے زیادہ بہترین خوشبو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے صبح سے لے کے شام تک استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے روزے دار امتی اب آنے والے ہیں قریب تیرے اندر۔ اور 5ویں چیز، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اخیر میں مہینے بھر میں جتنی مغفرت ہوئی وہ آخری لیلۃ الجائزہ ہے نا، عید کی رات، کیونکہ فرشتوں کی عید راتوں میں ہوتی، وہ سوتے نہیں، ہم سو جاتے، اس لیے ہماری عیدیں 2 رکھی گئیں دن میں۔ کون؟ ایک تو شب برات اور شب قدر، یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں، وہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، ان کو سونا نہیں ہے، ہم سو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ہماری عیدیں رکھ دی گئیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو آدمی شب برات میں
اور یہ عیدین کی رات میں جگ لے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جن سارے دن مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ فضائل کے مواقع آ رہے ہیں، مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، ان کی ہم قدر کریں، اور کچھ نہ کر سکیں غیبت سے بچ جائیں، کم سے کم زبان کی حفاظت کر لیں تو جو نیکیاں ہیں وہ تو کم سے کم بچ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ روزہ بہت لگ رہا ہے، دو چار کے ساتھ بیٹھے، اس لیے آخر میں کیا کریں، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 4 باتیں لکھی۔ ان کیا کہا کہ قلت الطعام، قلت الکلام، اور قلت المنام والاختلاط مع الانام۔ 4 باتیں کہی۔ ایک تو کھانا کم کرو، معلوم بھجیے یہاں تک مار دیے اور ڈکار مار رہے ہیں اور پڑوسی پریشان ہے وہ لہسن کی بدبو سے، تو قلت الطعام فرمایا۔ اور دوسری بات قلت الکلام، گفتگو کم کرو، قلت المنام، سویا کم کرو تھوڑا وقت ہو، اور اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بتایا، قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، سب نے کیا بچ جائیں گی آپ کی، اسی میں آ کے گڑبڑی ہوتی۔ اللہ کرے جو باتیں مختصر کہی گئیں چند، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ